درے شہوار اپنے بھائی اور آئمہ کی سہاگرات خراب کرنے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ تیمور بہت ہی دیر سے گھر پہنچتا ہے اور جب تک وہ گھر پہنچتا ہے تو آئمہ بیڈ پہ سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیمور اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی کھڑ پر سے آئمہ فوراً اٹھ جاتی ہے۔ اب تیمور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے معذرت کرتا ہے۔ آئمہ پوچھتی ہے کہ بھئی کس بات کی معذرت کر رہے ہو؟ میری بھی بھتیجی ہے اور اس کی طبیعت خراب کا سن کے تو میرا اپنا دل بھی مچل گیا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ میں بھی فوراً سے ہاسپٹل پہنچ جاتی اور دعا کو دیکھ سکتی۔ تیمور بہت ہی خوش ہوتا ہے اور آئمہ سے کہتا ہے کہ تم واقعی بہت اچھی نیچر کی لڑکی ہو اور میں بہت خوش نصیب ترین انسان ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ۔ ساتھ ہی وہ آئمہ سے دوبارہ معذرت کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری منہ دکھائی کی جو انگوٹھی لی تھی وہ ابھی نہ جانے اماں سے کہاں کھو گئی ہے، لیکن جلد ہی مل جائے گی، پر سوری کہ این ٹائم پہ تو تمہیں نہ دے سکا۔ بہرحال تمہارے لیے راستے سے یہ 2 گجرے لے کے آیا تھا۔ آئمہ بہت ہی خوشی سے وہ گجرے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور تیمور پھر سے خوش ہو جاتا ہے کہ آئمہ تو اتنی سی چیز پہ بھی اتنی خوش ہو جاتی ہے۔ شکر ہے کہ یہ میری بہن کی طرح لالچی نہیں ہے، ورنہ ولید بھائی اسے خوش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور درے شہوار ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کے لیے شکریہ کے 2 الفاظ اس کے منہ سے کبھی نکلے دیکھے ہیں۔ اپنی بہن کے ساتھ جب وہ آئمہ کا کمپیریزن کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ اسی دن اپنے دل میں یہ طے کر لیتا ہے کہ میں آئمہ کو زندگی میں کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دوں گا اور اس کی ہمیشہ قدر کروں گا۔ دوسری طرف تیمور کی ماں اپنے شوہر کے پاس جب آ کے بیٹھتی ہیں تو انہیں کہتی ہیں کہ مجھے درے شہوار پہ پورا شک ہے کہ انگوٹھی اسی نے ہی کہیں رکھ دی ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ اپنی بیٹی کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ باپ کہتا ہے کہ بھئی تم تو میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ میں مانتا ہوں درے شہوار تھوڑی ناسمجھ ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ بلا وجہ اپنے بھائی کی خوشیاں خراب کرے یا اپنے ماں باپ کو ہی تنگ کرے۔ پر ماں بتاتی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا سب کچھ کے پیچھے درے شہوار کی ہی غلطی تھی اور میں اس کے لیے 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ جیسے شیشہ دکھائی کی رسم میں شیشہ درے شہوار لے کے آئی اور وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے بعد بھی جو رسمیں اس نے کی سب خراب گئیں۔ شکر ہے کہ کسی نے یہ بات نوٹس نہیں کی کہ نن نے پہلے ہی دن سے بھابھی کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ورنہ تیمور اور درے شہوار کے درمیان پہلے دن سے ہی نفرت پیدا ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتی کہ بہن بھائیوں کے درمیان بلا وجہ نفرت پیدا ہو، لیکن میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ درے شہوار نے ہی سب کچھ کیا۔ اور پھر انگوٹھی بھی میں نے صرف درے شہوار کو ہی دکھائی تھی، تب تو ڈبے میں موجود تھی، درے شہوار نے پہن کے بھی دیکھی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے خالی ڈبی پکڑا دی ہو۔ بہرحال اس کا باپ کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو کے سو جاؤ، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے، کل تم پوری الماری کی تلاشی لینا تو وہیں سے ہی نکل آئے گی۔ ماں کے پاس بھی اور کوئی راستہ تو ہوتا نہیں، اوپر سے درے شہوار نے تو فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ میرے سامان کی تلاشی لے لیں۔ ظاہری بات ہے جس کی چوری ہوتی ہے اس کے لیے تو سبھی چور ہوتے ہیں۔ اور پھر تیمور کے سامنے اچھی بننے کے لیے اپنی بھی انگوٹھی دینے کی آفر کر لی تھی، لیکن وہ جانتی ہے کہ تیمور اس سے یہ انگوٹھی لے کے اپنی بیوی کو کبھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہت ہی خوددار بچہ ہے۔ اور پھر آئمہ کو بھی پتہ چل جاتا، یقیناً اسے پتہ ہی ہوگا نا کہ ولید نے کیا کیا چیزیں درے شہوار کو لے کے دی ہیں۔ ادھر درے شہوار ہاسپٹل میں رات کو رک جاتی ہے اور وہ اتنی سیلفش عورت ہے کہ اپنی بیٹی کی بھی سگی نہیں۔ ڈاکٹرز اس کو میڈیسنز دے کے جاتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو لازمی دے دیں ورنہ یہ الرجی پرماننٹ نہ ہو جائے اس کو، پر درے شہوار وہ میڈیسن بھی اپنی بیٹی کو نہیں پلاتی، الٹا وہ میڈیسن پھینک دیتی ہے۔ اب آئمہ کی نفرت میں وہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنی بیٹی کی بیماری کا بھی لمبا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اسے ٹھیک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ دعا جلدی ٹھیک نہ ہو سکے تاکہ کائنات اگلے دن ناشتہ لے کے آئمہ کے لیے وہاں نہ جا سکے اور میں ان لوگوں کو ساری زندگی تانے دے سکوں کہ آپ لوگ تو
ناشتہ تک لے کے نہیں گئے تھے میرے گھر، بڑے امیر بنے پھرتے ہیں آپ لوگ۔ درِ شہوار تو چاہتی ہے کہ اگلے دن بھی دعا ہاسپٹل میں ہی رہے اور ساری کی ساری رسمیں ہی کینسل ہو جائیں، بلکہ ہو سکے تو ولیمے کا فنکشن بھی پوسٹ پون کر دیا جائے، یا پھر باقی سب جائیں بھی تو ولید کو میں کسی بہانے سے یہیں روک لوں گی کہ ہاسپٹل میں اور آپ کی بچی اکیلے ہیں، اور پھر شادی تو ہو ہی چکی ہے بہن کی، لیکن آپ کے لیے اپنی سوتیلی بہن ہم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ تو درِ شہوار کو بڑے اچھے سے آتی ہے، اور وہ ولید کو روک پانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ اور پھر ولید جب پیار سے دعا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو درِ شہوار اس کا ہاتھ بھی روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ پلیز دعا کو ہاتھ مت لگائیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ والی بیماری دعا کو لگ چکی ہو، اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ کو تو میں چلو سنبھال ہی رہی تھی، لیکن اب گھر میں دو مریضوں کو آخر ہر ٹائم دیکھنا کتنا مشکل ہو جائے گی نا میری لائف۔ ولید تو درِ شہوار کا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ بھلا ایسی بھی کیا بات ہے میری بیماری میں کہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں گا اور اس کو لگ جائے گی، اور ڈاکٹرز تو صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ سردی کی وجہ سے تھوڑی سی الرجی ہے، ورنہ دعا بالکل صحت مند ہے، اس میں باپ والی کوئی بھی بیماری منتقل نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال وہ درِ شہوار کو کچھ بھی نہیں کہتا اور چپ کر کے وہاں سے ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ درِ شہوار کو وہ بلا وجہ کوئی بھی لڑائی بڑھانے کا موقع دینا ہی نہیں چاہتا، پر سمجھ نہیں آتی ولید کی شرافت بھی کہ آخر درِ شہوار کو کبھی تو کوئی سوال کرے، کوئی جواب دے کہ آخر بلا وجہ کیوں ہر بات میں زہر اگلتی رہتی ہو، ہر کسی کے ساتھ نفرت سے پیش آتی ہو، اور اگر کوئی تمہیں تھوڑی سی بھی بات کر دے تو اس پہ تم اتنا بڑا ریئیکٹ کرتی ہو، خود جو کچھ زہر اگلتی ہو تمہیں تو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں، پھر بھی تم ہی ان لوگوں کے خلاف ہو۔ دوسری طرف ماورا کو جب پتہ چلتا ہے کہ ولید کی بیٹی بیمار ہے تو وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ولید کی بیٹی کی طبیعت پوچھنے کے لیے لازمی چلنا چاہیے۔ ماورا جانتی ہے کہ وہاں پہ درِ شہوار سے اس کا آمنا سامنا ہوگا، اور درِ شہوار کا زہر اب اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا، وہ تو چاہتی ہے کہ درِ شہوار سے کبھی بھی اس کا آمنا سامنا نہ ہو، اسی لیے اپنی اتنی پیاری دوست کی شادی کا بھی فنکشن اٹینڈ کرنا جان بوجھ کے مس کر دیتی ہے۔ لیکن ماں کہتی ہے کہ ولید کے ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، اگر ہم اس کی بیٹی کی طبیعت بھی نہیں پوچھنے جائیں گے تو آخر ہمارا اس کے ساتھ کیا فائدہ؟ تو ماورا کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ تیار رہیے گا، ہم شام کو چلے جائیں گے جب میں آفس سے واپس آؤں گی۔ ویسے بھی ماں سمجھاتی ہے کہ جب ولید سامنے ہوگا تو یقیناً درِ شہوار ایسی کوئی بات نہیں کرے گی کہ جس سے تم شرمندہ ہو سکو، جو کچھ وہ زہر اگلتی ہے وہ تو ولید کی غیر موجودگی میں ہی اگلتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم اس کی بیوی کی کبھی بھی کوئی برائی اس کے پاس لے کے نہیں جائیں گے۔ ماورا بھی کہہ دیتی ہے کہ بہت ہی شریف لوگ مل گئے ہیں درِ شہوار کو، اس لیے بلا وجہ ان سب کو تنگ کر رہی ہے، حالانکہ اسے تو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، جتنے اچھے ولید ہیں اور ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے گھر میں تو کوئی بھی لڑکی آتی تو عیش کی زندگی جیتی۔ ماں تو اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماورا کے دل میں کہیں نہ کہیں ولید کے ساتھ شادی کی حسرت تھی، لیکن پھر وہ دل میں ماورا کے لیے دعائیں مانگتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو بھی کوئی بہت اچھا انسان ملوا دے جس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یہ ولید کو بھول جائے، اور پھر زمانے بھر میں جو غلط فہمیاں درِ شہوار جیسی لڑکیاں پھیلاتی ہیں ان سب سے بھی میری بیٹی کو محفوظ رکھ۔ اب ماورا کی شادی ہوگی کس سے، یہ تو ہے بہت بڑا ٹویسٹ، لیکن بہت ہی جلد سامنے آنے والا ہے۔ یہ ٹویسٹ دیکھنے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔